بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک شب میں تعمیر ہونے والی مسجد۔ ڈاکٹر ایم ایس ناز نے اپنی کتاب لاہور نامہ میں اس مسجد کی تعمیر کی کچھ مزید تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے قبل شاہ عالمی دروازے کے نزدیک ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان متنازع بنی ہوئی تھی۔ سکھ کہتے تھے کہ اس جگہ پر پہلے ایک گردوارہ ہوتا تھا، اس لیے ہم اس مسجد کو شہید کر کے یہاں گردوارہ بنائیں گے۔ سکھوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کے بل بوتے پر اس مسجد کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں نے احتجاجاً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ یعنی ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ یہاں ایک چبوترا تھا جس پر مسلمان نماز ادا کرتے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق اس مقام پر پہلے مندر تھا، جبکہ تیسری روایت کے مطابق یہاں پہلے گردوارہ تھا۔ اب عدالتی حکام کو یہ جائزہ لینا تھا کہ کس فریق کا بیان درست ہے۔ ایک رات اطلاع ملی کہ کل جگہ کا معائنہ ہوگا اور عدالتی حکام جائزہ لیں گے کہ اس مقام پر مندر یا گردوارے کے آثار ہیں یا مسجد کے۔ لاہور کے مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال کفر و ایمان کا معرکہ بن گئی، اور انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ صبح ہونے سے قبل یہاں ایک مسجد تعمیر کر دی جائے۔ اس بات کی تائید سید شرافت حسین شفقت نے اپنی کتاب گمشدہ لاہور میں بھی کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات ہندوؤں اور سکھوں نے انتہائی خاموشی سے یہ مسجد ایسے مسمار کی کہ صبح جائے وقوع پر ملبہ بھی موجود نہ تھا۔ جب مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ کل صبح جج صاحبان متنازع جگہ کا معائنہ کریں گے، تو قانونی ماہر نے تعصب سے کہا کہ اگر اس وقت مسجد موجود ہوتی تو فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوتا۔ علامہ اقبال اور گامہ پہلوان نے شہر بھر کے معماروں کو اکٹھا کیا اور قرب و جوار کے لوگوں نے اپنے گھروں کی اینٹیں لا کر راتوں رات مسجد تعمیر کرا دی۔ شرافت حسین شفقت مزید لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اور گامہ پہلوان نے شہر بھر کے معماروں کو اکٹھا کیا اور قریب و جوار کے لوگوں نے اپنے گھروں کی اینٹیں لا کر راتوں رات مسجد تعمیر کرا دی۔ اس وقت لاہور کا سب سے بڑا بدمعاش نور الدین کاڈ تھا، جس کے سامنے بڑے بڑے جی دار لرزتے تھے۔ وہی اس مسجد کے لیے تمام رات گارا گھولتا رہا۔ روایت ہے کہ لوگ دور دور سے تعمیراتی سامان اپنے سروں پر اٹھا کر لا رہے تھے۔ باغبان پورہ سے شاہ عالمی تک اینٹیں ہاتھوں ہاتھ ترسیل کی جا رہی تھیں۔ اس کام میں خواتین بھی شامل تھیں اور وہ پانی بھر بھر کر لاتی رہیں۔ اگلے روز عدالت نے اس مقام کا جائزہ کیا۔ وہاں مسجد موجود تھی، چنانچہ عدالت نے اپنا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں دے دیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ 1917 کا ہے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق یہ مسجد 1922 میں تعمیر ہوئی۔ ایک تیسری روایت جس کی تصدیق نقوش کے لاہور نمبر سے بھی ہوتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ موجودہ مسجد کی عمارت وہ نہیں جو رات بھر میں تعمیر ہوئی تھی، کیوں نہ کہ یہ مسجد بلدیہ کی منظوری کے بغیر بنی تھی، اس لیے اسے مسمار کر دیا گیا۔ عتیق الرحمن اپنی کتاب تاریخ لاہور میں لکھتے ہیں کہ جب میونسپل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے تو مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ ایسے میں انتظامیہ نے شہری مسجد لاہور کے خطیب مولانا یار محمد سے مدد کی درخواست کی۔ چنانچہ جس دن مسجد کو شہید کرنا تھا،
اس دن مولانا یار محمد پولیس کی حفاظت میں مسجد لائے گئے۔ وہ بڑی متانت کے ساتھ مسجد کی سیڑھیوں سے بالائی چھت پر پہنچے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ مسجد چنانچہ ناجائز طور پر تعمیر کی گئی ہے، لہٰذا شریعت کی روح سے اس کا قائم رہنا جائز نہیں۔ آپ نے یہ فرمایا اور کندال کی ایک ضرب سے مسجد کا ایک حصہ نیچے آیا۔ بعد ازاں میونسپل کمیٹی کے پیشہ ور مزدور آگے بڑھے اور آن کی آن میں مسجد بوسط زمین ہو گئی۔ 10-12 برس تک یہ مسجد ایک شکستہ عمارت کی شکل میں قائم رہی۔ بالآخر انجمن اسلامیہ پنجاب نے باقاعدہ اجازت کے تحت اسی مقام پر موجودہ مسجد تعمیر کی، جس کی واضح طور پر سن تعمیر 1353 ہجری 1934 درج ہے۔ یہ سن تعمیر مسجد کے صدر دروازے پر آج بھی کند ہے۔ مکمل عبارت یہ ہے: مسجد شہید تعمیر کردہ انجمن اسلامیہ پنجاب، رمضان المبارک 1353 ہجری 1934، میر عمارت منشی لال محمد چغتائی۔ اس عبارت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس مسجد کا نام مسجد شہید ہے، اور علامہ اقبال کے شعر کے باعث اس مسجد کا نام مسجد شب یا پھر مسجد یک شب مشہور ہو گیا۔